اتنی زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے آخرکار آج حسیب بھی ہمیں اور ہمارے ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا حسیب بھی غیر ملک میں جا کر سیٹسفائی کر سکیں گے؟ آج جو ویڈیو دیکھ کر ولاگ بناتے ہیں۔ آج نہا دھو کر 10:30 بجے میں چلا گیا چیلنج ویڈیو بنانے والے اسٹوڈیو پر۔ جیسے میں نے اسٹوڈیو کا دروازہ کھولا تو سامنے وقاص بھی اور حسیب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر ان سے سلام کیا تو پھر حسیب بھائی سے پوچھا کہ آپ واقعی جا رہے ہو؟ تو حسیب بھائی نے کہا قاری صاحب آپ کو مذاق لگ رہا ہے کیا؟ ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے کہ کچھ دوستوں کی کال آ گئی۔ تو پھر میں نے نیچے جا کر دیکھا کہ جہانزیب بھائی، وارث بھائی اور عثمان بھائی آئے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر ان سے سلام وغیرہ کیا۔ سلام وغیرہ کرنے کے بعد جہانزیب بھائی نے کہا خیریت تو ہے؟ آج کس کی شادی پر جا رہے ہو کہ سب لوگ انہیں وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے؟ ہم لوگ وہاں پر ٹھہرے تھے کہ پیچھے سے زبیر بھی اپنی موٹر سائیکل کو لے کر آ گئے۔ ان سب سے ملنے کے بعد پھر میں چلا گیا گراج پر ڈائناسور کو باہر نکالنے کے لیے۔ میں جیسے ہی گراج میں انٹر ہوا تو میں نے دیکھا سامنے چودھری صاحب آئے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے جا کر چودھری صاحب سے ہاتھ ملایا۔ ہاتھ ملانے کے بعد پھر میں چلا گیا ڈائناسور کو باہر نکالنے کے لیے۔ میں نے جیسے ہی ڈائناسور کو باہر نکالا تو اتنے میں وقاص بھی اور حسیب بھائی آ گئے۔ تو حسن بھائی نے کہا قاری صاحب رکو ذرا، میں نے اپنا ولاگ شروع کرنا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جہانزیب بھائی نے کہا اگر اس نے ولاگنگ شروع کر دی ہے تو ہم لوگ کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو پھر میں نے جہانزیب بھائی کو کہا کہ ہمیں اب کوئی اور کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے ایئرپورٹ پر جانے کے لیے۔ راستے میں جاتے ہوئے ہم لوگوں نے ڈائناسور کی ٹینکی میں پیٹرول ڈلوایا۔ پیٹرول ڈلوانے کے بعد ٹول پلازا دے کر ہم لوگ اپنے سفر تک خیریت سے پہنچنے کے لیے راستے میں کوئی صدقہ وغیرہ دیا اور پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے ملتان ایئرپورٹ پر جانے کے لیے، کیونکہ جو ہمارے یہاں جہاز ہے وہاں تو ایئرپورٹ بھی نہیں اترتا۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد جیسے ہی ہم لوگ ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پر گاڑیوں کی بہت بڑی لائن لگی ہوئی تھی۔ گاڑیوں کی لائن سے گزرنے کے بعد میں نے جا کر حسیب بھائی سے پوچھا کہ سفر کیسا گزرا؟ تو نینو نے کہا قاری صاحب سفر بڑا اچھا گزرا۔ تو پھر ہم لوگوں نے گاڑی سے سامان نکال کر ریڑھی کے اوپر لادا۔ ریڑھی کے اوپر لادنے کے بعد پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے ایئرپورٹ کے اندر حسیب بھائی کو چھوڑنے کے لیے۔ جیسے ہی ہم لوگ اندر انٹر ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ حسیب بھائی کی فلائٹ کا کاؤنٹر کھلا ہوا ہے۔ پھر حسیب بھائی سب کو باری باری ملنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں تو آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گیا۔ تو حسیب بھی آخر جا کہاں رہا ہے؟ تو وہ سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ پھر ہمارے پاس واپس پہنچ جائے گا۔ میں نے حسیب بھائی کو گلے لگا کر کہا کہ مکہ مدینہ میں جا کر میرا نام لے کر ہاتھ اٹھا کر میری خاطر دعا کرنا۔ پھر ہم لوگ وہاں پر ٹھہر کر حسیب بھائی کا اندر جانے کے لیے انتظار کرنے لگے۔ جیسے حسیب بھائی اندر انٹر ہوا تو پھر ہم لوگ روانہ ہو گئے گاڑیوں کے پاس جانے کے لیے۔ گاڑیوں کے پاس جا کر ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہونے لگے۔ تو سب لڑکوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ تو وقاص بھائی نے کہا کون سا کھانا کھانا چاہو گے؟ تو ہمارے ساتھ کچھ نئے پیسنجر تھے تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ وہیں سبز کڑھائی کھانا چاہیں گے جو ہر بار قاری صاحب اپنے ولاگ میں دکھاتا رہتا ہے۔ تو پھر ہم لوگ چلے گئے اسی ریسٹورینٹ کے اوپر۔ جا کر ہم لوگوں نے کھانے کا آرڈر دیا تو ان لوگوں نے کھانے سے پہلے کچھ ریتا سلاد رکھا جو کھانا آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ان لوگوں نے ہمیں ریتا سلاد کھاتا دیکھ کر جلدی سے ہمارے کھانے کا آرڈر تیار کیا۔ آرڈر تیار کرنے کے بعد ان لوگوں نے ہمارے سامنے آ کر سبز کڑھائی کو رکھ دیا، لیکن ان لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کڑھائی کے اوپر سے ڈھکنا ہٹا کر نہیں، ہمارے پیٹ کے منہ کے اوپر سے ڈھکنا ہٹا کر جا رہے ہیں۔ تو پھر میں نے